اپنی ماں و بہنوں کو مت لے جاؤ بازاروں میں. کیوں بازاروں میں تمہیں نمائش کروانی اپنی بہنوں کے کہ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے؟ اپنی بیٹیوں کی نمائش کروانی ہے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے؟ کیا ضرورت ہے یار؟ رب کے یہاں تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہ کرو. بچو بچو، مسلمان کو کمزور کرنے کی بہت بڑی سازش چل رہی ہے واللہ. ابھی اس وقت جو چل رہا ہے، میرے حساب سے اکثر مسلمانوں کو یہ خبر ہوگی کہ کافروں کی ایک سازش، بہت بڑی سازش مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے چل رہی ہے. وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں بھگوا لیو ٹریپ کے نام سے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، باضابطہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کی عورتوں کو پھنساؤ. یہ تو نامردوں کی پہچان ہے ہی کہ اگر وہ مسلمانوں کو یا کوئی بھی کسی پہ وار کرنا ہو تو عورتوں کے پلوں میں چھپ جاؤ. یہ نامرد ہی ایسا کرتے ہیں کہ عورتوں کے پلوں میں چھپ کر کے وار کیا کرتے ہیں. تو ان کا تو کام یہی ہے. مگر افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو کے ساتھ وہ بھاگی، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ اسے مار دیا گیا، اسے کاٹ دیا گیا، یا اسے وحشیہ بنا دیا گیا، یا اسے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا گیا، درندوں کے حوالے کر دیا. یہ روزانہ یہ خبریں عام ہو رہی ہیں. پھر بھی افسوس اس بات کا ہے کہ بہنوں کے بھائیوں کو شرم نہیں آ رہی ہے. ان کی غیرت مر چکی ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، بیٹیوں کے باپ کے ضمیر مر چکے ہیں. پھر بھی وہ اپنی بچیوں کو اسکولوں، کالجوں اور کوچنگوں میں بالکل تنہا وہ چھوڑ دے رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ نگرانی نہیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں. میرا یہ بھی کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم، عشری تعلیم نہ دیں، بالکل دیں، مگر آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، نگرانی کریں. آپ نے تو اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ نے خود مسلمان بن کر کے جینے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ نے اپنے گھر کا جو ماحول بنا رکھا ہے تو وہ مسلمانوں والا ماحول ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے جس طرح سے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا تھا، بتایا تھا، اس راہ پہ تو ہم چل ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. اب ذرا سوچو نا کہ جو بندہ رب سے نافرمانی کر دے، رب سے بے وفائی کر دے، وہ ہمارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ یہ کافر جنہوں نے رب سے نافرمانی کی ہے، رب سے بے وفائی کی ہے، یہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کرتے ہیں؟ اور وہ لوگ بڑے ہی لعنت کے قابل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو برتھ ڈے وش کر دینا. اگر ہماری بہن کسی کو برتھ ڈے وش کر رہی ہے تو کیا برا کیا، یا اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ فوٹو کھنچا لے رہی ہے تو کیا برا کیا. اتنا تو چلتا رہتا ہے، یہ عام ہے، یہ کامن سی باتیں ہیں. اس میں جو ہے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سب پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کچھ باپ بھی ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، مگر کچھ باپ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسا سوچا تھا اور جن کی بیٹیوں کے ساتھ جب ظلم ہوا، جب وہ کافروں کا شکار بنی، بھگوا لیو ٹریپ کا شکار بنی، تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں، میں غلط تھا. ابھی دیکھو نا یہ مسکان کا کیا ہوا، جو علی گڑھ کی رہنے والی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تو نیوز کافی ٹرینڈ میں چل رہی ہے نا، وائرل ہو رہی ہے، اچھی طرح یہ شائع ہو چکی ہے. ہر کسی کے فون پہ اگر سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ تک بھی یہ خبر ملی ہوگی. یہ علی گڑھ کی رہنے والی مسلمان لڑکی تھی جو 16 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، جس کا نام دیپک تھا، جو غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یہ کافر شخص کے ساتھ یہ بھاگ گئی. اس کے ماں باپ نے پولیس میں کمپلین کی، دونوں کو بلایا گیا. عمر اس کی چونکہ وہ بالغ نہیں تھی لڑکی، تو لڑکی کو لڑکی کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا، لڑکا کو لڑکے کے گھر والوں کے حوالے کر دیا. 2 سال گزر گئے. وہی مسکان جب 18 برس کی ہو جاتی ہے، جب 18 برس کی ہوتی ہے تو پھر سے وہی دیپک کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہے. اب یہ 2 سال کا جو فاصلہ تھا، کیا اس فاصلے میں، اس دوران کیا ان کے ماں باپ کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ اب تک وہ رشتہ قائم ہے دیپک کے ساتھ ہماری بیٹی مسکان کا؟ بالکل ضرور خبر ہوگی انہیں. مگر کیا کریں، ہم نے مسلمان بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے نا. ہم نے تو بس یہ سوچا کہ چلو ہماری بیٹی فون یوز کر رہی ہے تو ریل دیکھتی ہے، ریلز. ایک تو گناہ کرتے ہو، اوپر سے گناہوں کا ثبوت بناتے ہو، پوری دنیا والوں کو گواہ بنا دیتے ہو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، یہ دیکھو میرے پاس پروف ہے، ثبوت ہے. ذرا بتاؤ کیا حشر ہوگا تمہارا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں جو جس کی سوچ لے کر کے جیے گا، کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تم کافروں والی سوچ لے کر کے زندگی گزار رہے ہو تو کیا تم مسلمانوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ کیا
کیا تم ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، تم ایمان والوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ تم نے فرعون کی سوچ لے کر کے زندگی جیا ہے، تم نے قارون کی سوچ لے کر کے، تم نے کافروں کی سوچ لے کر کے زندگی کو جیا ہے، غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی سوچ لے کر کے زندگی کو جیا ہے، تو پھر کبھی بھی تم مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ اب جہنم کی آگ میں کیسے جلو گے؟ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ تمہیں بچانے کی جب کوشش کی جا رہی، تمہاری ماں سپورٹ کرتی ہے، تمہارے بھائی سپورٹ کرتے ہیں، تمہاری بہنیں سپورٹ کرتی ہیں، تمہارے والدین سپورٹ کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم مسلمان ہو نا؟ کیا یہی مسلمانوں کی پہچان تھی؟ اپنی ماؤں کو ذرا دیکھو، مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ پاکستانی ڈرامے، وہی سیریل دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، وہی پیار کا چکر، اس میں محبت کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ غیر محرم کسی غیر محرم سے کیسے پیار محبت کر رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہو جو فیشن بن چکا ہے پیار محبت والا، اور وہ مائیں بالکل جو ہے انہیں اور زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ان کا ایمان اتنا خراب ہو چکا ہے کہ انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیسے چلے گا کام۔ یہ مسکان بتاؤ کہ 2 سال کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ بھاگتی ہے، بھاگنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی ملاقات ایک فیضان نام کے لڑکے سے ہوتی ہے نا۔ کیوں ملاقات ہوتی ہے؟ دیپک اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا، اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ظلم ڈھا رہا تھا۔ جب اس نے فیضان کو اپنی کہانی سنائی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، فیضان ہمدردی میں آ کر کے پھر سے اس سے نکاح کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ رہنے لگتی ہے۔ پھر کچھ روز گزرے ہیں، دیکھو وہ پھانسی لگا کر کے مر جاتا۔ اس کے والدین کہہ رہے ہیں، اس کی ماں کا کہنا ہے، مسکان کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکا دیپک جو تھا وہ جہیز کا مطالبہ بار بار کرتا تھا، ہماری بیٹی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اسی وجہ سے وہ فیضان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مگر دیپک کو یہ بھی راس نہیں آیا، یہ پسند نہیں آیا، برداشت نہیں ہوا کہ وہ کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ رہے۔ میری بیٹیوں سمجھو، اب بھی سمجھو، سنبھلو، سنبھلنے کی کوشش کرو، کیا ہو رہا ہے۔ تم دیکھو، خبریں دیکھو کہ تم ان کی سازشوں میں کس طرح سے پھنس رہی ہو، کیسے تم ان سے بچو گی۔ جب تک کہ تم ایمان پہ نہیں آؤ گے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرو گی، تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ اگر تم مسلمان بن کر کے جیو تو پھر تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مگر جب شرط ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر کے جینا پڑے گا، جب تک کہ تم مسلمان بن کر کے نہیں جیو گی، تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، ان کے اوپر نظر رکھو۔ اگر وہ پہلی بات تو کہ انہیں بے پردہ تم ہونے کیوں دے رہے ہو، بے پردہ کیوں ہونے دے رہے ہو؟ تم نگرانی رکھو، ان کے کوچنگ میں تم ان کے اوپر نگرانی رکھو، ان کے ٹائم ٹیبل کا خیال کرو کہ کتنا وقت ان کا آنے جانے کا، اور انہیں فون تو بالکل نہ دو، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں جو بگڑ رہی ہیں تو بالکل فون سے ہی بگڑ رہی ہیں۔ سمجھاؤ، سکھاؤ، اپنے گھر میں ایک ماحول بناؤ، مسلمانوں والا ماحول بناؤ اور پردے کا ماحول بناؤ۔